السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا فأتم خلقنا وصورنا فأحسن صورنا وفطرنا على الإيمان وهدانا إليه فطابت أرواحنا واطمأنت قلوبنا وأرشدنا بشريعة تنير لنا الطريق وتطهرنا وتصوننا، والصلاة والسلام على أطيب الخلق وأزكاهم سيدنا محمد المبعوث إلينا بدين الفطرة وبالشريعة السمحة، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللہ رب العزت جو کائنات کے خالق ہیں، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو ایسی فطرت پر پیدا کیا ہے جس فطرت کو انسانی سوچ اور انسانی عقل بھی پسند کرتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کی تخلیق فرمائی، تمام ارواح سے یہ کہا الست بربکم، تو انہوں نے جواب دیا قالوا بلا۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو جہاں ایمان پر پیدا کیا، وہاں ایسی ظاہری خصلتوں کو بھی پسندیدہ قرار دیا تاکہ ظاہری اور باطنی خوبصورتی اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں نظر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اصل میں اپنی مخلوق کی تکریم کے لیے یہ پہلو اپنی مخلوق کو بطور انعام عطا کیے۔ اس لیے اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو تکریم دی، عزت دی۔ کس انداز سے عزت اللہ تعالیٰ نے عطا کی؟ ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان پہ پیدا کیا، اور دوسرا ان کی قلبی خوبصورتی کے بعد ظاہری خوبصورتی کے لیے
اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں اور رسولوں کے ذریعے ایسی خوبصورت خصلتوں کا حکم دیا جس سے انسانی زندگی روشن ہو جاتی ہے، جس سے انسان کائنات کا خوبصورت مظہر نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شریعت کا ہر پہلو اسی لیے اتنا خوبصورت بنایا کہ اس کو اختیار کرنے والا اپنی سوچ سے لے کر اپنے کردار تک ہر قسم کی خوبصورتی حاصل کر لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، دل کی صفائی توابین، ظاہری صفائی متطہرین، اس کو اپنا محبوب بنایا، بلکہ تعریف کی لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ صرف تعریف نہیں کی اللہ تعالیٰ نے پاکیزگی حاصل کرنے والوں کی، وہ باطنی پاکیزگی ہو یا ظاہری پاکیزگی ہو، بلکہ رغبت دلائی خوشبو کے بارے میں، رغبت دلائی نظافت اور پاکیزگی کے بارے میں، یہاں تک کہ یہ تکریم کا پہلو انسان کی زندگی کے ساتھ ہی خاص نہیں، بلکہ شریعت نے کس طرح مسلمانوں پہ واجب قرار دیا کہ اگر مسلمان فوت ہو جائے تب بھی غسل دو، تب بھی خوشبو اس کو لگاؤ، تب بھی اس کو اچھا کفن دو۔ یہ سارے کے سارے پہلو انسان کی تکریم کے پہلو ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی طرف سے اس تکریمی پہلو کی تکمیل کرتے ہوئے صحابہ کرام کو بھی حکم دیا اور خود بھی پاکیزگی اور نظافت کے مظاہر ان کے سامنے رکھے۔ کس طرح ایک شخص آیا اور اس کے کپڑے کس طرح گرد آلود تھے، آپ نے فرمایا اما کان ھذا یجد ماء یغسل به ثوبا، کیا اس کے گھر میں پانی بھی نہیں کہ یہ اپنے لباس کو دھو کر ہی آ جائے؟ آپ نے جب اڑے ہوئے بال دیکھے، بکھرے ہوئے بال دیکھے، تو آپ نے کیسے رہنمائی فرمائی؟ الیس فی بیتہ ما یسکن رأسہ، کیا اس کے گھر میں پانی بھی نہیں ہے کہ اپنے بالوں کو درست کر لے؟ من کان لہ شعر فلیکرمہ، اور فرمایا جس کے بال ہو اس کو چاہیے کہ وہ ان کی عزت کرے۔ اور کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن، عیدین پر، مناسبات پر لوگوں کے ساتھ جمع ہونا، کسی بھی گیدرنگ میں، وفد کی ملاقات کے لیے آپ نے اسراف سے بچتے ہوئے، تکبر سے بچتے ہوئے کس طرح نظافت اور پاکیزگی اور عمدگی کے مظاہر کو ظاہر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحابی بیان کرتے ہیں
كان للنبي صلى الله عليه وسلم جبتان يلبسهما للعيدين والجمعة وللوفود. آپ نے باقاعدہ 2 جبے اپنے پاس رکھے تھے جو آپ عیدین میں خطبہ جمعہ کے لیے اور وفد کی ملاقات کرنے کے لیے کوئی ڈیلیگیشن آ جاتا ان کی ملاقات کے لیے زیب تن کیا کرتے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی زبان سے جہاں یہ باتیں نکلوائیں وحی کا نزول کیا. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. اے آدم کی اولاد، جب مسجد جاؤ تو زینت اختیار کیا کرو اور کھاؤ پیو، لیکن اسراف نہ کرو، چیز کو ضائع نہ کرو، کیونکہ اللہ رب العزت اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تلقین فرمائی، انکم قادمون علی اخوانکم، تم جا رہے ہو اپنے بھائیوں کے پاس، فاصلحوا رحالکم، اپنی سواریوں کو درست کر لو، واصلحوا لباسکم، اپنے لباس کو درست کر لو، حتی تکونوا کأنکم شامۃ فی الناس، یہاں تک کہ تم سردار نظر آؤ. فإن اللہ عز وجل لا يحب الفحش والتفحش، اللہ تعالی غیر فطرتی گفتگو اور غیر فطرتی مظاہر کو پسند نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جہاں تکبر سے ڈرایا اور فرمایا لا يدخل الجنہ من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا. فوراً ایک صحابی نے استفسار کیا، ایک طرف تو آپ تکبر سے ڈرا رہے ہیں، دوسری طرف آپ کی تعلیمات ہیں سرتاج رسول کہ اپنے آپ کو نظیف، پاکیزہ اور سلیقے والا انسان بناؤ. ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، ہر شخص یہ چاہتا ہے اس کا لباس خوبصورت ہو، اس کا جوتا خوبصورت ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو سمجھا اور خوبصورت رہنمائی دی کہ شاید اچھے لباس کو اور اچھے جوتے کو بھی یہ تکبر سمجھ بیٹھے. فرمایا نہیں، یہ تکبر نہیں ہے. ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالی جمیل ہیں اور جمال کو پسند کرتے ہیں. الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر تو حق کو ٹھکرانے کا نام ہے، لوگوں کو اپنے آپ سے حقیر جاننے کا نام ہے. ان اللہ طیب یحب الطیب، اللہ پاک ہے اور پاک چیز کو پسند کرتا ہے. ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا
اللہ تعالیٰ خود بھی پاک ہے تو پاکیزگی کو ہی پسند کرتے ہیں. اس لیے آپ نے فرمایا اصول یہ ہے کھلو وتصدقوا والبسوا فی غیر اسراف ولا مخیلہ. تمہیں اجازت ہے تو تم کھانا چاہتے ہو، جو تم کھانا چاہتے ہو کھاؤ، صدقہ کرنا چاہتے ہو کرو، لباس پہننا چاہتے ہو پہنو، لیکن اسراف نہیں. ولا مخیلہ، تکبر کی وجہ سے تم صدقہ نہ کرو کہ میں گھمنڈ کروں گا. ایسا لباس نہ پہنو جس سے اللہ کی ناراضگی ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک صحابہ کرام کو فرمایا میرے صحابہ طہروا افواہکم، اپنے منہ کو پاکیزہ رکھا کرو. فإنها طرق القرآن، یہ قرآن کی راہیں ہیں. اور صحیح الجامع کی روایت ہے بندہ مومن جب قرآن پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کے نورانی فرشتے جن کو کھانے کی کوئی حاجت نہیں ہے یضع ملک فاہ علی فیہ، جب کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے فرشتہ اپنے ہونٹوں کو اس قاری کے ہونٹوں پر رکھ دیتا ہے. فما خرج منه الا دخل فم الملک، جو بھی قرآن کی تلاوت کرنے والا تلاوت کرتا ہے وہ فرشتے کی خوراک بن جاتی ہے. اور اس کے مقابلے میں فرمایا ان الملائکۃ تتأذى مما تتأذى منه ابن آدم، فرشتوں کو بھی اسی طرح تکلیف ہوتی ہے جس طرح کسی انسان کو تکلیف ہوتی ہے جب وہ اپنی حالت کو بہتر نہیں کرتا. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک حکم دیا من اکل ثوما او بصلا فلا يقربن مسجدنا وفي رواية اخرى فليقعد في بيته. جو شخص کچا پیاز اور لہسن استعمال کرتا ہے گھر بیٹھا رہے، مسجد میں آنے کی اس کو ضرورت نہیں. بلکہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تو لفظ یہ بولے لا تأکلوا هذین الشجرتین الخبیثتین. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ کو یہ بات سمجھ آئی اور ایک شخص ایسے ہی آ گیا فأمر به فأخرج، اس کو واقعتاً مسجد سے نکال دیا گیا. اس لیے امام مالک کہا کرتے تھے جب سے میں نے یہ حدیث پڑھی ہے میں نے آج تک کچا پیاز نہیں کھایا. کیوں؟ میں حدیث پڑھانے والا ہوں، میں قرآن پڑھنے والا ہوں. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا خمر الآنیہ، برتن کو رکھو ڈھانپ کے رکھو. وَأَوْقُ الْأَسْقِيَةِ، مشکیزے کا منہ باندھ کے رکھو. اجیف الابواب، دبانات یہ مکھی اور مچھر اور اس طرح کی چیزوں سے بچانے کے لیے دروازے بند رکھا کرو. اور فرمایا طہروا اجسادکم طہرکم اللہ، اپنے جسموں کو پاک صاف رکھا کرو
اللہ تعالیٰ تمہیں قلبی صفائی سے بھی نواز دیں گے۔ بلکہ دوسری روایت کے الفاظ ہیں طہروا ساحاتکم، اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھا کرو۔ فإن أنتن الساحات ساحات اليہود، سب سے بدبودار ماحول یہودیوں کا ماحول ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی دی ہوئی تکریم کی تکمیل کرتے ہوئے صحابہ کی تربیت ہی ایسے فرمائی، بلکہ آپ نے فرمایا اذا بعثتم الی فابعثوا حسن الوجه، جب بھی میری طرف کوئی پیغام لے کے آئے حسن الوجه، اچھے چہرے والا آئے۔ اس اچھائی سے مراد کیا ہے؟ بلال بھی پیغام لے کے آتے تھے، رنگ سیاہ تھا لیکن کیسا اچھا یہ مبارک چہرہ تھا کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے بلال سیدنا، بلال ہمارا سید ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو تربیت دیتے ہوئے فرمایا تھا کل نفس من بنی آدم سید، آدم کی اولاد میں سے ہر ایک سید ہے۔ فالرجل سید اہلی، مرد اپنے گھر والوں کے لیے سید ہے۔ والمرأة سیدۃ بیتہا، اور عورت اپنے گھر کی سیدہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت صحیح الجامع 4565 اور سلسلہ صحیح 2041 نمبر کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے حسن الوجہ کہہ کر یہ بات سمجھا دی کہ حسن صرف ظاہری شکل، ظاہری تصویر کی نہیں ہوتی، حسن کی کیفیت حسن سلیقہ، حسن آداب، حسن ایمان، حسن فطرت ہے۔ یہی وجہ ہے آج امت کے اندر ایسے محدثین اور علماء پیدا ہوئے، کسی نے اپنی کتاب میں باب باندھا ابواب اللباس والزینہ، کسی نے باب باندھا ابواب الفطرہ، کسی نے اپنی کتابوں میں باب باندھا خصال الفطرہ، کسی نے باب باندھا کتاب الآداب۔ کس لیے؟ امت کی تکریم کے ان پہلوؤں کو سمجھانے کے لیے۔ کون سا پہلو؟ جس کو فطرت کہا گیا، جس کو انسانیت کی اصل قرار دیا گیا۔ آج اسی مبارک موضوع کو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ فطرت کیا ہے؟ فطرت کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ اور فطرت کی کون سی قسمیں ہیں؟ اور فطرت اس کے مظاہر کون سے ہیں؟ اور فطرت کی خصلتیں کون سی ہیں؟ ایک فطرتی زندگی مومن کیسے اختیار کر سکتا ہے؟ اور اگر فطرت پہ قائم رہے تو اس کو قیامت کے دن اور دنیا میں کون کون سے ثمرات اللہ تعالیٰ عطا کریں گے؟ یہی چند نکات ہماری گفتگو کا محور ہوگا۔ تو آئیے سب سے پہلے فطرت کیا ہے؟ الفطرہ لغوی اعتبار سے فطر یفطر اور فطر یفطر سے ہے، جس کا مطلب ہے پیدا کرنا، شروع کرنا،
ابتداءً کسی چیز کو بنانا، ایجاد کرنا، کسی چیز کو بالکل نئے سرے سے بنانا۔ اللہ رب العزت جس نے اپنے آپ کے لیے الفاطر نام پسند کیا ہے، جس نے پوری کائنات کو ایجاد کیا، بنایا، پیدا کیا، اور جو جو خصلتیں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی، جس اصل پہ بنیاد رکھی، اس کو فطرت کہا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس اصل حالت کی آگاہی دی، فرمایا خلق آدم من ثلاث تربات، آدم کو 3 مٹیوں سے پیدا کیا گیا، سودا کالی مٹی، وبیضاء سفید مٹی، وحمراء سرخ مٹی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا، اگر قرآن کو غور سے پڑھیں تو ہمیں 5 آیتیں ایسی ملتی ہیں۔ هو الذی خلقکم من تراب، اللہ رب العزت وہ ذات ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ دوسری جگہ فرمایا من طین لازب، چپکنے والی مٹی سے پیدا کی۔ تیسری جگہ فرمایا من صلصال کالفخار، کھنکھنانے والی مٹی سے پیدا کی۔ چوتھی جگہ فرمایا من صلصال من حمأ مسنون، ایسی مٹی سے پیدا کیا، حمأ جس کو پکایا گیا ہو، مسنون جلی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ اور قرآن مجید کا نظم یہ بتاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کے یہ مختلف مراتب رکھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مٹیوں کو ڈیفائن کیا کہ وہ سرخ بھی، سفید بھی اور کالی بھی۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے خلقت الملائکۃ من نور، فرشتوں کو پیدا کیا گیا نور سے، وخلقت الجان من مارج من نار، اور جنوں کو پیدا کیا آگ سے، وخلق آدم مما وصف لکم، اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے پیدا کیا جس کا وصف بیان کیا گیا ہے، مٹی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا لما خلق اللہ الخلق، اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو پیدا کیا، قبض قبضة من جميع الارض، اللہ تعالیٰ نے پوری زمین سے مٹی اپنی مبارک مٹھی میں لی، فجاء بنو آدم على قدر الارض، اللہ تعالیٰ نے آدم کی اولاد کو اس مٹی کے مطابق بنایا، منہم الاحمر والابیض والاسود وبین ذلك، کسی کا رنگ سرخ، سفید، سیاہ، اور کسی کا رنگ ان تینوں رنگوں کو ملا کر، منہم السہل والحزن، کسی کی طبیعت ایسی ہر وقت غمگین، اور کسی کی طبیعت ہر وقت مسکراہٹے بکھیرنا، منہم الخبیث والطیب، کسی کی طبیعت بہت ہی پاکیزہ، ریلائبل، اور کچھ لوگ اپنے آپ کو
خبیث ثابت کرنے کے لیے بہت ساری کوششیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں انسان کی یہ ساری چیزیں اس کی تخلیق میں ودیت فرمائی، وہاں سب سے خوبصورت چیز اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی مخلوق جب بنایا ان سے وعدہ لیا، وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسود ابن سریع روایت کرتے ہیں صحیح الجامع 4558، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ دنیا میں پیدا ہونے والا فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، حتی یعرب عنہ لسانہ، یہاں تک کہ اس کی زبان جب بولنے لگتی ہے تو حقیقت کھل جاتی ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِ أَوْ يُنَصِّرَانِ أَوْ يُمَجِّسَانِ، ان کے والدین ہی انہیں یہودی بناتے ہیں، انہیں عیسائی بناتے ہیں، انہیں مجوسی بناتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے دوسری حدیث میں فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح الجامع 4560، سلسلہ صحیحہ 1220، کل مولود یولد علی الملہ، ہر بچہ جہاں فطرت پہ پیدا ہوتا ہے وہ ملت پہ پیدا ہوتا ہے، یعنی اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ، اس کے والدین، یُحَوِّدَانِ، کوئی یہودی بنا لیتے ہیں، وَيُنَصِّرَانِ، کوئی عیسائی بنا لیتے ہیں، وَيُشَرِّكَانِ، کوئی مشرک بنا لیتے ہیں۔ قیل فمن هلك قبل ذلك، اور جو اس سے پہلے فوت ہو جائے، ابھی والدین کے ہاتھ نہیں چڑھا۔ قال اللہ اعلم بما كانوا عاملین، ان کے بارے میں اللہ ہی جانتے ہیں کہ ان بچوں کے بارے میں کیا فیصلہ ہے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں، ان بچوں کے بارے میں فیصلہ یہ ہے، فی حضانت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، یہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ان کو لایا جائے گا اور ان کی پرورش میں دیا جائے گا۔ تو فطرت کا مطلب نئی چیز پیدا کرنا، سب سے پہلی چیز، اس لیے عربی زبان میں کہا جاتا ہے الفطر، کسی چیز کا پھٹنا، کسی چیز کو چیرنا، اختراع کرنا۔ الفطور عربی زبان میں کہتے ہیں ناشتے کو، سب سے پہلی چیز جو انسان صبح اٹھنے کے بعد کھاتا ہے اس کو ناشتہ کہتے ہیں، الفطور۔ فطیری ایک لفظ بولا جاتا ہے، خمیری روٹی اور ایک فطیری روٹی۔ فطیر یہ عربی زبان کا لفظ ہے، خمیر سے پہلے جو روٹی بنائی جاتی ہے اس سے پہلے پکنے والی روٹی کو فطیری کہا جاتا ہے، اور خمیر کے بعد جب روٹی پکائی جائے تو اس کو خمیری کہتے ہیں۔ تو جو آٹا گوندنے کے فوراً بعد پکتی ہے وہ فطیری ہے جو فطرت سے ہے۔ تو الفطرہ اس صفت کو کہتے ہیں
جو کسی بھی چیز کے اندر اس کی پیدائش سے لے کر اس کے ساتھ متصف ہو، اس کی اصلی حالت، اس کی طبعی حالت آفرینش سے ہی اس کے ساتھ لگی ہے۔ عربی زبان میں اس لیے کہا جاتا ہے رائیٌ فطیر، رائیٌ فطیر، نئی رائے، اچانک پیش آنے والی رائے، بدیہی رائے۔ جب یہ لفظ بولا جاتا ہے اخترت الفطرہ، آپ نے فطرت کو اختیار کیا، یعنی آپ نے پیدائشی غذا کو اختیار کیا۔ جبار القلوب علی فطراتها، عربی زبان میں بولا جاتا ہے دلوں کو ان کی اصل خلقتوں پر لانے والا اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو لغوی اعتبار سے فطرت کہتے ہیں وہ مظاہر، وہ خصلتیں، وہ عادات، وہ طبائع جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کرتے وقت ودیت فرمائی، جن کو اختیار کرنے سے وہ زندگی کی آخری رمق تک فطرت پر قائم رہتا ہے۔ فطرت اللہ التي فطر الناس عليها لا تبدیل لخلق اللہ، ان میں تبدیلی جائز نہیں۔ ذلك الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے۔ ولكن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن لوگ اکثر جانتے نہیں۔ فطرت کی اصطلاحی تعریف: الفطرۃ قوۃ فی النفس، فطرت انسان کے اندر ایسی طاقت کا نام ہے یمیل بها العبد الى حب الخیر ومعرفة اللہ ربا منفردا بالخلق والملک۔ فطرت انسان کے اندر ایسی قوت کا نام ہے جس کے ذریعے وہ خیر کو پہچانتا ہے، خیر کی طرف مائل ہوتا ہے، اللہ کی معرفت کی طرف مائل ہوتا ہے، اور یقین کرتا ہے کہ اس کا خالق صرف ایک رب ہے اور اس کا مالک بھی صرف ایک رب ہے۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فطرت کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں السنة القدیمة التي اختارها الانبیاء واتفقت عليها الشرائع، زندگی کا ایسا طور طریقہ جس طریقے اور سلیقے کو تمام انبیاء نے اختیار کیا، ایسے طریقے اور سلیقے جس پہ تمام شریعتیں متفق ہیں۔ فطرت کا اصطلاحی معنی جو ہمارے سامنے آیا اس کے دو پہلو ہیں، ایک انسانی قوت جو خیر کو پسند کرے، اللہ کی معرفت کی طرف مائل ہو، رب کی پہچان، اور دوسرا زندگی گزارنے کے وہ طریقے اور سلیقے جن کو تمام انبیاء نے اختیار کیا اور تمام شریعتیں اس پر متفق ہیں۔ بعض علماء نے اصطلاحی معنی کے ساتھ ساتھ فطرت کا شرعی معنی بیان کیا۔ فطرت کا شرعی معنی
بعض علماء نے اس کا معنی اسلام کیا ہے، بعض علماء نے اس کا معنی توحید باری تعالی کیا ہے، بعض علماء نے تیسرا معنی معرفت اللہ والاقرار بہ، اللہ کی معرفت اور اس کا اقرار کرنا لیا ہے۔ چوتھا معنی بعض علماء نے المنہج المستقیم المرضی عند اللہ ورسولہ، ایسا سیدھا منہج، ایسا پسندیدہ منہج جو اللہ کو بھی پسند ہو اور اس کے رسول کو بھی پسند ہو۔ چھٹا معنی فطرت سے مراد سنت بھی ہے کہ زندگی انبیاء کے طور طریقوں کے مطابق گزاری جائے۔ ساتواں معنی الصبغہ التي صبغ اللہ بها عبادہ، اللہ تعالیٰ کا وہ رنگ، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، جس رنگ اور صبغہ کے ساتھ پوری کائنات کو اللہ نے پیدا کیا، اپنا اقرار کروایا۔ ساتواں معنی فطرت کا شرعی معنی العہد الذی اخذ علی ابناء آدم وهم فی صلب آدم علیہ السلام، فطرت سے مراد وہ وعدہ ہے جو اللہ تعالی نے آدم کی اولاد سے لیا جبکہ آدم کی اولاد بھی دنیا میں نہیں آئی تھی۔ بعض علماء نے فطرت کا معنی المیل الی الیسر والسہولۃ فی الاعتقاد والعمل، انسانی فطرت میں آسانی، سہولت، اعتقاد اور عمل میں یہ پسندیدہ چیز ہے۔ بعض نے اس آسانی کو فطرت کہہ دیا۔ بعض علماء نے فطرت کا معنی یہ کیا اصل خلقت الانسان من الحق الذي ركز فيها، انسان کی تخلیق میں حق کو پسندیدہ بنایا گیا، تو حق کو پسند کرنا، صحیح بات کو پسند کرنا، یہ فطرت ہے۔ اور بعض علماء نے شرعی معنی بیان کرتے ہوئے لکھا المیل الی ما یتناسب مع حاجت الانسان، فطرت یہ ہے کہ انسان فطرتی طور پہ جن صحیح چیزوں کی طرف مائل ہوتا ہے، یہ مائل ہونا اس کی فطرت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو یہ بات سمجھائی کل مولود یولد علی الفطرہ، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے فطرت کی خصائل کو، مظاہر کو بیان کرتے ہوئے صحابہ کرام کو سمجھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں معراج پہ گیا ثم اوتیت بإناءین، مجھے 2 برتن دیے گئے، فی احدہما لبن وفی الآخر خمر، ایک میں دودھ اور دوسرے میں شراب، فقال اشرب اشرب ایہما شئت، دونوں میں سے جو آپ کو پسند ہے وہ پیئے، جو چاہتے ہیں۔ فأخذت اللبن، میں نے دودھ لے لیا، فشربت، میں نے اسے پی لیا، فقیل، تو جبریل امین نے کہا اخذت الفطرہ، آپ نے فطرت کو لے لیا۔ اما انک لو اخذت الخمر غوت امتک، اگر آپ
شراب کا یہ برتن لے لیتے تو آپ کی پوری امت گمراہ ہو جاتی. صحیح بخاری 3214. تو یہاں الفطرہ سے مراد اسلام ہے اور استقامت ہے. تو فطرت کا شرعی معنی اس حدیث سے اسلام اور فطرت کا شرعی معنی استقامت سمجھ میں آتا ہے. اور اس حدیث نے ایک بہت بڑا اصول دے دیا. اللہ کی مرضی نہیں تھی تو آپ نے شراب نہیں پی. اللہ کے رسول لا قدر اللہ اگر شراب پی لیتے تو امت کیوں گمراہ ہوتی؟ کیونکہ بڑے کی غلطی پوری قوم کی غلطی ہوتی ہے. ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتیت مضجعک، جب تم آرام کرنے کے لیے بستر پہ آؤ، فتوضأ وضوءک للصلاة، تو تم نماز کی طرح وضو کر لیا کرو. ثم اضطجع على شقک الایمن، پھر آپ دائیں کروٹ لیٹ جایا کرو. ثم قل، پھر کہا کرو اللہم اسلمت وجہی الیک، اللہ میں نے اپنے چہرے کو تیری طرف لگا دیا. وفوضت امری الیک، اے اللہ میں نے سارے امور تیری سپرد کر دیے. والجأت ظاہری الیک، میں نے اپنا سہارا بھی تجھے بنا لیا. رغبتا ورہبتا الیک، اللہ تیری رحمت کی ہی رغبت ہے اور جو خوف بھی ہے اس کو بھی میں تیری سپرد کرتا ہوں. لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، میرا ملجا و ماوا تو ہی ہے. اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت، اللہ میں ایمان لایا اس کتاب کے ساتھ جس کو تو نے نازل کیا. وبنبیک الذی ارسلت، اور اس پیغمبر کے ساتھ میں ایمان لایا جس کو تو نے مبعوث کیا. فإن مت من لیلتک فأنت علی الفطرہ، اگر اس رات تجھے موت آ جائے تو میرے صحابی یاد رکھنا تمہاری فطرت پہ موت ہوگی. وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ، یہ دعا رات سوتے وقت سب سے آخر میں پڑھنا. یہ روایت صحیح بخاری کی ہے 5952 نمبر. یہاں فطرت پہ موت، اس فطرت سے مراد کیا ہے؟ اسلام پر موت، توحید پر موت اور دین قویم سیدھے دین پر انسان کی موت واقع ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں صحیح بخاری کی 758 نمبر روایت ہے. رأى حذیفہ رجلا، سیدنا حذیفہ نے ایک آدمی کو دیکھا، لا یتم الرکوع والسجود، جو رکوع اور سجدے کو پورا نہیں کر رہا تھا. قال ما صلیت، آپ نے نماز نہیں پڑھی. ولو مت على غیر الفطرہ التي فطر اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر نماز کی ایسی کیفیت کے ساتھ تمہیں موت آ گئی تو تم اس فطرت پہ نہیں مرو گے جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا ہے. یہاں فطرت سے مراد سنت، یہاں فطرت سے مراد اس طریقے پر آپ نہیں مریں گے جو اسلام کا طریقہ ہے. اس فطرت سے مراد
ملت اسلامیہ پہ تمہیں موت نہیں آئے گی۔ مقصود کیا ہے؟ زجر، توبیخ، کہ تم دین سے نکل جاؤ گے اگر تم ایسی کیفیت میں نماز پڑھتے رہے اور تمہیں موت آ گئی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مولود یولد الا یولد علی الفطرہ، کوئی بھی بچہ اگر پیدا ہوتا ہے فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فأبواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه، والدین اسے یہودی، عیسائی اور مجوسی بناتے ہیں۔ اس فطرت سے مراد معرفت اللہ، اللہ کی معرفت پر پیدا ہوتا ہے، اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس اقرار پر پیدا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو ابھی پیدا نہیں کیا تھا تو اس سے اقرار کروایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، انی خلقت عبادی حنفاء فاجتالتهم الشیاطین عن دینہم، میں نے پوری کائنات کو حنفاء، شرک سے دور ہونے والے اور اللہ کی طرف ہی جھکنے والے یکسو پیدا کیا۔ فاجتالتهم الشیاطین عن دینہم، شیاطین نے ان کو ان کے دین سے اچک لیا۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، اپنے چہرے کو اللہ کے دین کی طرف قائم کر لو، یکسو ہو کر۔ اللہ کی فطرت جس پہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس میں کوئی تبدیلی روا نہیں۔ تو یہاں بھی فطرت اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی معرفت۔ تو یہ تھا فطرت کا لغوی، اصطلاحی اور شرعی معنی، اور فطرت کے چند احادیث کی روشنی میں معانی کا تعین۔ ابھی ہم انشاءاللہ بریک لیں گے اور پھر اس موضوع کو دوبارہ سے مکمل کریں گے۔